بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دورہ تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 16 ہے۔ 15 دروس ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر جاری تھا۔ 56 آیات مکمل ہو چکی جن کا ہم نے ترجمہ و تفسیر بیان کیا۔ آج آیت نمبر 57 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید آیت نمبر 57 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ چونکہ بات جاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حوالہ سے۔ پیچھے ہم نے عرض کیا کہ فرعون جب غرق ہوا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کر جب تشریف لائے اپنی امت کے پاس، قوم بچھڑے کے اندر اس کی عبادت میں جب مشغول ہوئی، پھر معافی مانگنے کے لیے کوہ طور پر 70 بندہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ یہ تمام معاملات عرض کرنے کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں تھیں ہم نے پچھلے درس کے اندر بیان کی۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ بنی اسرائیل جب دریا عبور کر چکے، پار کر چکے، تو ایک مکان کی طرف گئے۔ علماء نے کہا ایک ایسا جنگل تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ اس زمین کی تپش کی وجہ سے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائی۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ اے موسیٰ یہاں پر تو بڑی گرمی ہے۔ اب جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب ان کو بھوک لگی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے من اور سلوہ کو نازل کیا۔ یہ 2 قسم کے کھانے اللہ نے آسمان سے ان کے لیے نازل کیے۔ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے کہا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ جب کھانا من اور سلوہ کا ان کے لیے نازل کیا گیا تو ان کے لیے ایک قانون یہ بنایا گیا کہ جو بھی کھانا نازل ہوگا اس کو بچا کے نہیں رکھنا۔ یہ قوم جو ہے وہ طمع کے اندر مبتلا ہو گئی۔ دن کو جو کھانا نازل ہوتا ہے یہ کیا کرتے، اس کھانے کو محفوظ کر لیتے، رات کو برتنوں کے اندر دوسرے ایام کے لیے، دوسرے دنوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگر آج اللہ نے رزق دیا ہے، کل بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، لہٰذا اس کھانوں کی تم محفوظ نہ کیا کرو۔ جو روزانہ کے حساب سے من و سلوہ آئے تم اس کو کھا لیا کرو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا۔ جب کھانا من اور سلوہ کا بند کیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم جو ہے وہ طمع لالچ کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اس وجہ سے ان کا کھانا جو ہے وہ بند کیا گیا۔ اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ جو رات کو وہ برتنوں میں کھانا اگلے دن کے لیے بچا کے رکھا کرتے تھے وہ کھانا خراب ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ کل کو اللہ پھر نازل فرماتا ہے تو یہ قوم کل کے لیے بچا کے کیوں رکھ رہی تھی۔ من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں من سے مراد ایک مٹھائی کی طرح کھانا ہے جس کو تفسیر روح البیان والوں نے بیان کیا ہے، اور سلوہ سے مراد کہتے ہیں یہ بٹیر کا کھانا ہے، گوشت بھنا ہوا بٹیر کا، وہ بنی اسرائیل والوں کے لیے اترتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت قتادہ یہ بیان کرتے ہیں کہ من جو ہے یہ اولوں کی طرح آسمان سے صبح کے وقت نازل ہوتا، اور من جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوتا تھا، اور مٹھاس کے لحاظ سے یہ شہد مکھی سے زیادہ یہ میٹھا ہوتا تھا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ جو موجودہ اس وقت ہمارے پاس مکھی موجود ہے یہ من کا 17واں حصہ ہے، 16 درجے زائد اس من کے اندر کریم رب نے مٹھاس رکھی جو من اللہ نازل فرما کر بنی اسرائیل والوں کو عطا فرماتا ہے، اتنی اس من کے اندر مٹھاس ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ من اس طرح کا مکھی اور شہد تھا کہ اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ من اس طرح کا مکھی تھا کہ اس کے اندر پانی ملا کر
اس کو پینے کے لحاظ سے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور من ایک ایسی غذا اور ایسی چیز تھی جس کو باقی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر مرکب کر کے دوسری چیزوں کے ساتھ بھی دوسری چیزوں کی مائیت میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ من وہ چیز تھی جس کو جس چیز کے ساتھ ملایا جائے چیز بگڑتی نہیں تھی، نہ یہ من کے ذائقے اور مٹھاس کے اندر تبدیلی آتی تھی۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ کریم جل جلالہ نے بنی اسرائیل والوں کو عطا کی۔ سلوہ، اس کے معنی بھی کیا گیا کہ بٹیر کا کھانا، اس کا بھنا ہوا گوشت ان کے لیے نازل کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا کھاؤ، یہ ہم نے پاکیزہ رزق جو ہے وہ تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وما ظالمون، اللہ فرماتا ہے ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے کیا کہ خود اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اور ظلم کے بارے علماء نے یہ لکھا کہ وہ قوم جو ہے وہ طمع اور لالچ کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، تو کھانے میں طمع اور لالچ کی بنا پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کا یہ کھانا روک دیا، یا ان کا یہ کھانا جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 58 میں کریم رب عز و جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ اس بستی کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے ہر اس چیز کی اجازت دی جو پاک تھی۔ اللہ فرماتا جہاں سے تمہارا جی چاہے تم وہاں سے کھا سکتے ہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اللہ فرماتا لیکن جب تم نے اس بستی میں سے داخل ہونا ہے تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے حِطَّہ لفظ کہنا ہے جس کا معنی بخشش و معافی ہے۔ نغفر لکم، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیں گے۔ خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم جزا دیتے ہیں محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ جب وہ جنگل کا جو معاملہ تھا وہ پار ہوا نا، تو آگے بیت المقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ اس بیت المقدس کے دروازوں سے کیا ہو جاؤ، تم کراس کرو، آگے بیت المقدس پہنچ جاؤ گے۔ بیت المقدس کے 7 دروازے تھے، اور ایک خاص دروازہ جس میں تفاسیر میں یہ ذکر کیا گیا کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دروازے کے قرب میں اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بیت المقدس میں قوم ایک عمالقہ تھی جس کا قبضہ تھا۔ جب بنی اسرائیل والوں کو یہ علم ہوا نا کہ وہاں پر وہ قوم رہتی ہے، تو پہلے تو انہوں نے کیا کیا، انکار کیا کہ ہم نے نہیں جانا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ان سے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ پھر جب اندر جانے کے لحاظ سے باری آئی تو ایک تفسیر روح البیاں کے اندر موجود ہے کہ ایک دروازہ جو انتہائی جو ہے نا نیچے زمین کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حکم دیا کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، اور تم نے لفظ حطہ کہنا ہے۔ جب تم یہ بات کہو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہاری خطائیں درگزر فرمائے گا، وہ بخشش فرمائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو تقریباً کتنے حضرات جو تھے ہزاروں کے حساب سے، وہ جب اس دروازے میں سے داخل ہونے لگے نا تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، سورین کے بل زمین سے گھسٹتے ہوئے پاؤں آگے پھیلا کر وہ اس مقام سے داخل ہوئے، لیکن انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ لفظ حطہ جو بخشش اور معافی کے معنی میں، انہوں نے لفظ حطہ کی بجا لفظ حنطہ کہہ دیا، جو عربی کے اندر گندم کے معنی کے اندر آتا ہے، کہ مطلب انہوں نے اس انداز میں اس لفظ کو بگاڑ کر استعمال کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ انہوں نے کوئی کلمہ نہ کہا، بلکہ ویسی وہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اس بات کو نہ مانا۔ اگلی آیت میں ہے کہ انہوں نے اس قول کو تبدیل کیا۔ علماء کہتے ہیں وجہ یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا لفظ بدل دیا جائے لیکن اس کا معنی وہیں پہ برقرار رہتا ہے، مطلب لفظ کے اندر تبدیلی ہے۔ لفظ کیا، حطہ کی بجا اگر وہ غفرانہ کا کہہ دیتے، یا وہ کیا کہہ یا غفرانہ کا کہہ دیتے، یا حطہ کی بجائے
وہ لفظ کیا کہہ دیتے؟ مغفرہ، اس طرح کا لفظ کہہ دیتے تو پھر بھی اللہ کریم جل جلالہ ان کے گناہ کیا کر دیتا؟ معاف کر دیتا۔ مطلب مغفرہ اور غفرانہ یہ بھی بخشش اور معافی کے معنی کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے بالکل لفظ کو بھی بگاڑا اور ساتھ اس کے معنی کو بھی بگاڑ دیا۔ اور بعض میں یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ آپ نے اس دروازے سے داخل ہو کر لفظ حتہ کہنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا استہزاء بنایا، ٹھٹھا بنایا، مذاق بنایا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پیغمبر ہو کر ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور لفظ حتہ کہنا ہے؟ تو بہرکیف انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا جس کا معنی اور مضمون بدل گیا، یا وہ لفظ تو استعمال نہیں کیا لیکن ان کے سوچ اور تصور کے اندر اس لفظ کے بگاڑ والے معنی کی طرف ان کی ساری سوچیں تھیں۔ یا پھر یہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، انہوں نے اس چیز کا ٹھٹھا بنایا، مذاق بنایا، اس لحاظ سے وہ ٹھٹھا مذاق بناتے ہوئے اس دروازے سے گزرے، سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے پس بدل ڈالا ظالموں نے بات اس کے جو ان کو کہے گی، کہ اللہ نے فرمایا تھا یہاں سے حتہ کہنا ہے، انہوں نے اس قول کو بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ فرماتا ہے پس ہم نے نازل کر دیا علی الذین، ان لوگوں پر، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ہمارے کلام کو بدلا، جنہوں نے ہماری بات کو نہ مانا، جنہوں نے مضمون کو بدلا، جنہوں نے اپنی سوچوں کو بدلا۔ اللہ فرماتا ہے ظالم رجزا من السماء، ان کے لیے عذاب آیا کس سے؟ آسمان سے، بما کانوا یفسقون، سبب یہ تھا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ گناہ۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ کا مذاق بنایا۔ اس لحاظ سے آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، ڈنڈا، اس کو آپ پتھر کے اوپر ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنے اس پینے کے مقام کو، پینے کی جگہ کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ زمین میں پھرو صحیح، لیکن اس انداز میں نہیں پھرنا کہ تم فساد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی امت اور بنی اسرائیل والے کتنے پیارے ہیں کہ بار بار وہ گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ کیا کرو اے موسیٰ، پتھر کے اوپر ڈنڈا کو مارو، عصا کو مارو، وہاں سے 12 جو چشمے ہیں وہ پانی کی نکلیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پتھر جو تھا وہ ایک چکور کی طرح پتھر تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی، اور باقی مفسرین نے اس پر مزید کہا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پتھر میں سے 3 نہریں نکلیں، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ وہ جو پتھر تھا وہ بیل کے سر جتنا اس کا مقدار تھی، اس کا معیار تھا کہ بیل کا جتنا سر ہوتا ہے اتنا سارا وہ لمبا اور چوڑا تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی نکالا عصا مبارک مار کر۔ اور بعض اقوال میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنتی پتھر تھا جو 10 ہاتھ لمبا تھا اور 10 ہاتھ چوڑا تھا۔ 10 ہاتھ لمبا پتھر، 10 ہاتھ چوڑا پتھر، اس پتھر کا تعلق جنت میں سے تھا۔ اس جنتی پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کی ضرب لگائی تو وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہاں سے 12 چشمے جو ہیں وہ پانی کی نکالے بنی اسرائیل والوں کے لیے جب ان کو پیاس لگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگرچہ یہ ایک معجزہ ضرور ہے کہ پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا
مارا اور وہاں سے پانی نکالا۔ لیکن امام قرطبی کہتے ہیں اس سے بڑا معجزہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس مقام کو یاد کیجئے کہ مقام حدیبیہ کے اندر ایک برتن اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ تھوڑا سا پانی جب موجود تھا، اسی برتن سے صحابہ نے پانی بھی پینا تھا، وضو بھی کرنا تھا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اس پتھر کو رکھا، اس پانی کے پیالے کو رکھا گیا، اس پانی کو رکھا گیا، تھوڑا سا پانی تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس پانی سے جب وضو فرمایا تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تھوڑا ہے، ہم نے پانی پینا بھی ہے، ہم نے اس سے کیا کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس پانی والے برتن کے اوپر جب اپنا ہاتھ مبارک ید اللہ والا ہاتھ رکھا تو روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ مقام حدیبیہ کے اندر 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت تھی جنہوں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ اور وہاں پر صحابہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تعداد ختم ہو جاتی صحابہ کی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں وہ پانی جو ہے وہ کم نہ ہوتا، ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی، تعداد ختم ہو جاتی، لیکن حضور علیہ السلام کا جو انگلیوں سے فیض جاری تھا چشمہ پانی کا، وہ پانی تھوڑا نہ ہوتا، 1,00,000 بھی اس سے وضو بھی کرتا، پانی بھی پیتا۔ لیکن مقام حدیبیہ کے اندر اس وقت 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پانی بھی پیا اور ساتھ وضو کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں اگرچہ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ معجزہ عطا ہوا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن اس سے بڑا معجزہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اور مفسرین کہتے ہیں پانی کا پتھر سے نکلنا پھر بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، پتھر کو زمین کے اوپر رکھ دیا جائے کیونکہ زمین کے نیچے پانی موجود ہے، اس پانی کا تعلق پتھر کے ساتھ، پھر پتھر سے پانی کا نکلنا، چشموں سے پانی نکلتا ہے، انسان کے تصور کے اندر اگرچہ یہ بات آ سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کمال کی انگلیوں سے پانی نکلنا، ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے تصور اور خیال میں تک بھی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے پتھر سے بڑا معجزہ اپنے یار محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر دنیا والوں کو بتایا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا کیا، لیکن زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کلیم اللہ اور ہوتا ہے، حبیب اللہ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا شفقت تھی، محبت تھی کہ جب پانی کے لحاظ سے ان کو پانی کی طلب پیش آئی، بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ پہنچے، بارگاہ نبوت کے اندر وہ تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے ان کو پانی جو ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کے حکم، فضل اور اس کی عطا سے ان کے لیے پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری فرمائے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر آپ کے پاس آئے تو ان کے عقیدے میں یہ بات تھی کہ اللہ پانی تو دیتا ہے لیکن دیتا اپنے پیاروں کے واسطے سے ہے، پیاروں کے توسل سے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس ڈنڈے کی نسبت اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ ہوئی، وہ ڈنڈا لگا تو اللہ نے 12 چشمے پانی کی جاری فرما دیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگتا اللہ تعالیٰ پھر پتہ نہیں کتنا کرم و فضل فرماتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے پھر ان کی نافرمانیاں دیکھیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقتیں بھی دیکھی اور اللہ کے انعامات بھی دیکھی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ اللہ بار بار اس لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل والو یاد کرو جو اللہ نے نعمتیں تمہارے اوپر کی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، نافرمانی کس لحاظ سے کی؟ کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام، ہم ایک کھانے پر اب صبر نہیں کریں گے۔ فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔
کون سی دعا؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، کہ اللہ اب زمین سے نکال دے ہمارے واسطے سبزی، کھیرے، گندم، دال، پیاز، لہسن اور ککڑی کا معنی بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے ہمارے لیے نکالیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ من اور سلوہ اتنی لذیذہ آسمان سے چیزیں آ رہی تھیں، لیکن یہ قوم کہتی کہ نہیں جی نہیں، اب ہم اس کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے زمین سے یہ چیزیں اگائی جائیں، ہم نے تو یہ سبزی کھانی، دال کھانی ہے، ہم نے تو ککڑی کھانی ہے، ہم نے تو لہسن کھانا ہے، ہم نے تو یہ پیاز کھانے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کون، کیا تم سوال کرتے ہو اس کا جو ادنا ہے بنسبت اعلیٰ کے، جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے من و سلوہ آ رہا ہے وہ تو اعلیٰ ہے، بٹیر کا گوشت، من، مٹھاس، مکھی، اتنا لذیذ، اتنی مٹھاس اس کے اندر چیز شامل ہے، اور تم سوال کرتے ہو ایک ادنا چیز کا، وہ کیا ہے؟ وہ دال ہے، وہ لہسن ہے، وہ سبزی ہے جو زمینیں اگاتی ہیں، کیا تم اس چیز کا سوال کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، قوم کی نافرمانی دیکھ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، فرمایا نکل جاؤ میرے شہر سے، پس پوچھا جائے گا تم سے ہر اس چیز کے واسطے جو تم مانگا کرتے، جن جن چیزوں کا تم نے سوال کیا، قیامت کے دن رب تم سے پوچھے گا کہ میں نے اتنی نعمتیں بنی اسرائیل والوں کو دی، یہ پھر بار بار کیوں سوال کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی، آگے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا کہ تم پر آئے گی کیا؟ ذلت، والمسکانہ، اور مسکینی، یہ چیز کہ وہ مطلب مسکین جس کے پاس کوئی شے بھی موجود نہ ہو، ایک طرف دیکھے تو ان کے لیے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، دوسری طرف جب انہوں نے مزید فرمائشیں کرنا شروع کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تم پر ذلت آئے گی، تم غریب ہو جاؤ گے، تم ماڑے ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تم اپنی فرمائشیں کرتے ہو۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اس انداز اور کس کیفیت کے اندر کہ اللہ کریم جل جلالہ ان پر ناراض ہوا، غضب اللہ کریم جل جلالہ کا ان پر۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس واسطے ہے کہ وہ اللہ کریم جل جلالہ کی آیات بینات کا انکار کرتے، کفر کرتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے۔ کفر بمعنی انکار کہ رب کی جو آیات نازل شدہ تھی یہ ان کو نہیں مانتے تھے۔ حتہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، حتہ کو حنتہ پڑھ دینا اور حتہ انکار کرنا، حتہ کو نہ مانا۔ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس قول کی وجہ سے وہ کافر ہوئے، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس قول کو نہ مانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا تو انہوں نے اس کا استہزاء، ٹھٹھا اور مذاق بنایا تھا۔ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملے کا مذاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے جو لفظ آیا تھا، نازل ہوا تھا، یہ اس لفظ کا انکار کرنا تھا، اور کسی ایک لفظ کا انکار کرنا یہ انسان کو کفر کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہی بات اللہ فرماتا ہے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وجہ یہ تھی ان پر اللہ کا غضب اس واسطے پڑے گا وہ اللہ کریم جل جلالہ کی آیات بینات کا انکار کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام کا قتل کرتے ناحق انداز کے ساتھ۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ وجہ، یہ بات اور یہ سزا اور یہ اللہ کا غضب اور یہ اللہ کی طرف سے ذلت اس واسطے تھی کہ وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے، حد کو کراس کرنے والے تھے، حد کو آگے جو ہے وہ بڑھنے والے تھے۔ جہاں تک شریعت نے ان کے لیے حدود مقرر کی یہ ان کو آگے کی طرف لے جانے والے تھے، حدود کو کراس کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ جو ایمان لائے، جو یہودی، عیسائی اور جو ستارے پرست ہیں، ستاروں کی عبادت کرنے والے، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور جنہوں نے اعمال صالح کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے قریب، اللہ کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والصابئین کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہ یہود و نصارہ کی جماعت میں سے ایک گروہ تھا، بعض نے کہا یہ فرشتوں کو پوجا کرتے تھے۔ بہرحال جو بھی اللہ
اور آخرت کے دن پر ایمان لایا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ بحمد اللہ تعالی آیت نمبر 62 تک ہمارا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم آیت نمبر 63 سے مزید درس جو ہے وہ آگے شروع کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔